بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آج ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو دو بڑے مسئلے نظر آتے ہیں۔ ایک مال و دولت کمانا، مہنگائی، غربت، روزگار نہیں ہے، ہر چیز مہنگی ہوگی، بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، گیس کے بل زیادہ آ رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، نوکریاں نہیں مل رہی، تنخواہیں نہیں بڑھ رہی، کاروبار نہیں چل رہا، کساد بازاری ہے، اقتصاد نیچے جا رہا ہے، ہر طرف مہنگائی غربت، مال 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 و دولت، ہر طرف آپ کو یہی نظر آئے گا۔ دوسری طرف آپ چلے جائیں، جس گھر میں چلے جائیں والدین نظر آتے ہیں کہ ہمارا بچہ بدتمیز ہو گیا ہے، ہمارا بچہ بات نہیں مانتا، ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ جس گھر میں چلے جائیں وہاں پر والدین یہی روتے نظر آتے ہیں، یا بچے کا مسئلہ ہے یا بچی کا مسئلہ ہے، بھائی بہن آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، والدین آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہوں، خاندان کے افراد آپس میں لڑ رہے ہوں، قبیلے کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، صوبوں کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، حکمران آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ دو بڑے مسئلے آپ کو کامن نظر آئیں گے، ہر جگہ نظر آئیں گے۔ آج کل میں قرآن پاک کی تفسیر کا مطالعہ کر رہا ہوں، میرے پاس وقت ہے اور احادیث کو بھی دیکھ رہا ہوں، سیرت کے موضوع پر ایک کتاب لکھنے کی تیاری ہو رہی ہے، تو میرے سامنے ایک آیت آئی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اس کی تفسیر میں گیا، اس کی تشریح میں گیا، احادیث کو دیکھا تو پتہ چلا کہ انسان کا مال اس کے لیے نعمت بھی ہے اور وہی مال اس کے لیے وبال جان بھی ہے۔ انسان کی اولاد اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس کا سہارا ہے، اس کے جانشیں ہیں، اور یہی اولاد بسا اوقات اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ ابھی دو چیزیں ہیں، وہ نعمت بھی ہے اور وہ زحمت بھی ہے۔ تو کس طرح جو مال ہے، اگر مال کو آپ نے دین اسلام کے اصولوں کے مطابق کمایا ہے، اب شریعت میں دیکھیں، خیر القرون میں دیکھیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی تجارت تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال و دولت تھا، اور لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال و دولت ہو یا عبدالرحمن بن عوف کی مال و دولت ہو یا سوق المدینہ میں کام کرنے والے صحابہ کرام تاجروں کی جو مال و دولت ہو، وہ ساری کے ساری دین کے اصولوں کے مطابق کمائی گئی۔ اس میں قمار نہیں تھا، اس میں جوا نہیں تھا، اس میں کرپشن نہیں تھی، اس میں بدعنوانی نہیں تھی، کسی کا نہ حق مال نہیں چھینا گیا تھا، نہ جائز طریقے سے نہیں کمایا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جو حدود و قیود بتائی تھی، اس کے ان حدود و قیود کی پاسداری کرتے ہوئے، ان حدود میں رہتے ہوئے مال و دولت کمائی گئی تھی۔ اور پھر جب دین اسلام کا تقاضا ہوتا تھا، جہاں پر اللہ نے کیا ہے اپنی مال و دولت کو خرچ کرو، کہاں خرچ کرنا ہے؟ اپنی ذات کے اوپر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ کے مال و دولت دی ہے تو اس کا اثر تمہارے جسم پر بھی نظر آنا چاہیے، کپڑے اچھے ہونے چاہیے، کھانا اچھا ہونا چاہیے، سواری اچھی ہونی چاہیے۔ اور کہاں خرچ کریں؟ اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، اپنے محلے والوں پر خرچ کریں، عالم انسانیت پر خرچ کریں، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں۔ دین اسلام کا جب کوئی تقاضا ہو، مال کی ضرورت ہو، تو آپ وہاں پر مال کو خرچ کریں۔ اگر آپ اس طرح خرچ کریں گے کہ یہی مال، یہی دولت آپ کو جنت میں لے جانے والی بن جائے گی۔ اگر آپ نے ناجائز طریقے سے دولت کمائی، آپ نے قمار کیا، آپ نے جوا کھیلا، آپ نے کرپشن کی، آپ نے بدعنوانی کی، آپ نے بہنوں کا مال نہ حق مارا، اپنے بچوں کے لیے دوسروں کے بچوں کو آپ نے ذبح کیا، ان کے مال پر ڈاکہ ڈالا، ناجائز طریقے سے کمایا، اپنی عیاشی میں، اپنے گناہوں میں، اپنی لذت کوشی میں آپ نے یہ مال و دولت کو خرچ کیا، تو یہی مال آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، آپ کے لیے فتنہ بن جائے گا، آپ کو جہنم میں لے جانے والا بن جائے گا۔ اسی طرح اولاد ہے، اگر اولاد کی آپ نے دینی تربیت کی، اس کو ادب آداب سکھائے، الدین کلہ ادب، دین تو سراسر ادب کا نام ہے، اپنی اولاد کو دینی تعلیم دی،
ادب آداب سکھائے، حلال بتایا، حرام بتایا، جائز نجائز میں فرق بتایا، بڑوں کا ادب کرنا بتایا، حقوق اللہ کے حقوق ادا کرنا بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بتائی، دین اسلام بتایا کہ مکمل ضابطہ حیات ہے، ان کو مشعل راہ دکھائی کہ یہ دو راستے جاتے ہیں، یہ راستہ جہنم میں جا رہا، یہ راستہ جنت میں جانا ہے، آپ نے اس راستے پر چلنا ہے۔ تو یہی اولاد آپ کے لیے آپ کی جانشین بنے گی، آپ کے مر جائیں گے تو آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گی۔ کہتے ہیں نا حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے، 3 اعمال جاری رہتے ہیں، 3 اعمال میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے جو آپ کے جانے کے بعد جو نیک کام کرے گی اس کا ثواب قبر میں آپ کو ملے گا۔ نیک اولاد جو قرآن پڑھے گی، پڑھ کے بخشے گی، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو یہی اولاد اگر آپ نے نیک راہ پر لگا دیا تو آپ کی جانشین بنے گی، آپ کے لیے راحت کا سبب بنے گی، آپ کو جنت میں لے جانے والی بنے گی۔ لیکن اگر آپ نے جائز نجائز کی تمیز نہ سکھائی، حلال حرام کی تمیز نہ سکھائی، فرق نہ سکھایا گا، ادب آداب نہ سکھایا اور سیدھا راستہ نہ بتایا، نعوذ باللہ، اللہ بچائے، الیاذ باللہ، کہ یہی اولاد قاتل بن گئی، زانی بن گئی، چور بن گئی، ڈاکو بن گئی، نافرمان بن گئی، اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والی بن گئی، تو یہی اولاد آپ کو جہنم میں لے جانے والی بن جائے گی۔ کہہ رہے نا کہ ایک ڈاکو تھا، اس کو جب پھانسی کی سزا دی جانے لگی تو اس سے آخری خواہش پوچھی گئی کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس بیٹے نے کہا آخری خواہش یہ ہے کہ میری ماں کو بھی پھانسی پر لٹکایا جائے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا، جب میں پڑوسی کی مرغی نے جو انڈا دیا تھا اس کے دڑبے سے میں انڈا چرا کے لایا تھا تو میری ماں نے مجھے تھپکی دی تھی اور کہا تھا واہ بہت اچھا کام کیا، اور انڈا مجھے تل کے دیا تھا، میں نے اور ماں نے مل کر وہ انڈا کھایا تھا۔ اگر اس کے بعد آہستہ میں بڑا ڈاکو بن گیا، یہاں تک کہ اتنا بڑا ڈاکو اور فراڈیا بن گیا کہ آج مجھے سزائے موت ہو رہی ہے، اگر ماں میرے اس وقت حوصلہ شکنی کرتی، مجھے تھپڑ مارتی اور کہتی کہ جا انڈا جہاں سے لائے وہاں رکھیا ہو، یہ حرام ہے، کھانا جائز نہیں ہے، تو آج میں یہاں تک نہ پہنچتا۔ بچہ پھول کی مانند ہوتا ہے، پھول کو آپ مسل بھی سکتے ہیں، کچی ٹہنی کی مانند ہوتا ہے، جس طرح آپ اس کو موڑیں گے وہ مڑتا چلا جائے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت پر ہرگز کمپرومائز نہ کریں۔ آپ نے اگر اپنی اولاد کی تربیت نہ کی تو معاشرے کا جو بدترین انسان ہے، جو برا انسان ہے، وہ آپ کے لخت جگر کو، آپ کے لاڈلے کو، آپ کے پیارے کو اچل کر لے جائے گا، اپنی بری صحبت میں مبتلا کرے گا، آپ کے بچے کو وہ جانور بنا دے گا۔ تو آپ نے اپنے بچوں کی خود تربیت کرنی ہے، خود نگہداشت کرنی ہے۔ تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انسان کا مال اور انسان کی اولاد اس کے لیے فتنہ بھی ہے، اس کے لیے نعمت بھی ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنی اولاد کو، اپنے مال کو اپنے لیے راحت کا سبب بناتے ہیں، جنت مل جانے والا بناتے ہیں، یا جہنم کی طرف اس کو لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، ہم سب کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، نیک صالح بنائے، آمین آمین یا رب العالمین۔